نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ وزیراعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات، گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، نہال ہاشمی کو گورنر سندھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طارق، بتائیے گا، سمری منظور ہو گئی ہے، نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، تاہم جو ناگزیر وجوہات کے بعد کے اس کو استوا کیا گیا تھا۔ تاہم آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نہال ہاشمی کو کراچی سے طلب کیا تھا، ان کو بلایا تھا، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار وہاں پہ موجود تھے، اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ موجود تھے۔ تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے انہیں بتایا کہ ان کی گورنر کی تعیناتی کی سمری جو ہے وہاں صدر بھیج دی گئی ہے، تو تاہم اس کی جو ہے مزید کارروائی کے بعد ان کی تعیناتی کا جو ہے عمل مکمل کر دیا جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے حصے میں جو سندھ کی گورنرشپ جو ہے، یہ جو حکومت سازی کے وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں سندھ میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا، آج اس فیصلے کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ سبھی گورنر لگانے کی جو ہے بھیج دی گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ سے جو ہے مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں اور پرانے دیرہ جو ہے ساتھی ہیں، ان کو گورنر سندھ لگایا جائے گا، اور یہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ آج کر دیا ہے، اور سمری روانہ صدر بھیج دی گئی ہے۔ جی طارق، یہ بھی بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے جو گورنر سندھ کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ یقینی طور پر جو ہے ایم کیو ایم کے اتحادی جماعت ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ سے اتحاد میں رہی ہے، تو ان کو یہ اعتماد میں دے کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلکہ ایم کیو ایم کے اندر سے ہی یہ آواز تھی، یہ مطالبہ تھا کہ سندھ کے گورنر تبدیل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی بار یہ مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ سندھ میں جو ہے گورنر کے جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عہدہ جو ہے مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا، تو وہاں پہ ایم کیو ایم کے جو ہے گورنر ہونا عجیب بات ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے حصے میں طے شدہ جو فارمولہ تھا حکومت سازی کے وقت، مسلم لیگ نون کو گورنر سندھ میں رکھنا تھا، اس لیے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو ہے نہال ہاشمی کو لگا دیا گیا ہے۔ اور کامران رسولی صاحب سے جو ہے ان کے اپنی ایم کیو ایم کے بھی اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہوا تھا، تو ان کو جو ہے نئی تعیناتی کے اوپر اپنی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو مکمل طور پر اعتماد میں لے کے نہال ہاشمی کو گورنر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی طارق، یہ بھی بتائیے گا، پیپلز پارٹی کے کوئی رہنما کا کوئی بیان سامنے آیا اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مطالبہ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ان کا اوپر دباؤ تھا کہ آپ اپنے حصے کا جو گورنر ہے کیوں نہیں لگاتے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر اس کا جو ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر گورنر تبدیل کیا جائے، تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہوگی، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو گورنر کامران رسول ہے ان کو ہٹا کے جو ہے نیا گورنر لگایا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس فیصلے کو یقینی طور پہ ویلکم کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کا کئی بار مطالبہ کیا، اور مسلم لیگ نون کو یہ باور کرایا کہ یہ گورنر سندھ کا عہدہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا، تو آپ وہاں گورنر سندھ کیوں نہیں لگایا جا رہا، اور کامران رسوئی کی تعیناتی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا اعتراض بھی تھا۔ جی طارق، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو نہال ہاشمی ہے جن کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کب تک متوقع ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے، اب سمری یہاں سے ایوان صدر بھیج دی جائے گی، اور صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری وہ اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ آج ہی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوتا، جہاں سے جو سمری آتی ہے تو صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری ان کے اوپر جو ہے اسی وقت دستخط کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آج ہی اس کا فیصلہ جو ہے وہاں پہ اس کی منظوری ہو جائے گی، جس کے بعد جو ہے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔
नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रही हैं निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दी है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई है। अहम फैसला है, सामने आया है निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई है और उन्होंने गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात हुई है, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दी गई है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई है। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी भी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी गई है। अहम खबर है, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी।